بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر ود ایمان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں شعری یا نثری اصناف سخن کے نام لکھنے ہیں۔ 10th کلاس کے کورس کے تقریباً تمام ہی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں، جن کی پلے لسٹ کا لنک آپ کو فرسٹ کامنٹ میں مل جائے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ درج ذیل کی تعریف کے لیے ایک لفظ لکھیے یا پھر صنف سخن کا نام لکھیں۔ پہلا سوال ہے، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ نظم جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے دعا مانگی جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم مناجات کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ نظم جو کربلا کے شہیدوں کے علاوہ دیگر کسی شخص کی موت پر لکھی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم شخصی مرثیہ کہلاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ نظم جس کا ہر شعر مطلب کے لحاظ سے مکمل اور آزاد ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے غزل۔ نیکسٹ کویسچن ہے، وہ نظم جو کسی بادشاہ، امیر، وزیر یا مشہور شخص یا شے کی تعریف میں لکھی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ بیانیہ صنف جس میں سفر کے حالات، نئے خطوں کی معلومات درج ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سفر نامہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ نظم جس میں کوئی قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں۔ 9واں سوال ہے، جس صنف میں طویل قصہ، طلسماتی، جادوئی کہانیاں مرکزی کردار کو تجسس کے ساتھ بیان کیا جائے کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ داستان کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 10واں سوال ہے، وہ نظم جو کسی کے انتقال پر اس کی یاد میں کہی جاتی ہے تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم مرثیہ کہلاتی ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جو کئی بندوں میں لکھی جائے اور ہر بند میں مصروں کی تعداد برابر ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی نظم کو مصمت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ نظم جس میں قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نظم معرہ۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ نظم جس میں صرف 4 مصرعے ہوتے ہیں جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے رباعی۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس کے تمام مصرعے وزن کے لحاظ سے برابر ہوں مگر اس میں قافیے استعمال نہ کیے گئے ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نظم معرہ۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس میں مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں یعنی تمام مصرعوں کا وزن یکساں نہیں ہوتا تو اس کا جواب ہے آزاد نظم۔ ٹھیک ہے۔ 16واں سوال ہے، شعری ادب کی وہ صنف جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے اس کا جواب ہے نظم۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جو شہدائے کربلا کی یاد میں لکھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس میں نہ قافیے کی پابندی کی گئی ہو اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں کا لحاظ رکھا گیا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو آزاد نظم کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس میں مبالغے کے اشعار
کثرت سے ہوتے ہیں اور اس میں تشبیہ، استعارے اور تلمیح کے ساتھ ساتھ شوکت الفاظ، انداز بیاں کا انوکھا پن اور تخیل کی بلندی لازمی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب ہے قصیدہ۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس کے چند اجزاء درج ذیل ہیں جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، تو ایسی نظم کو کیا کہا جاتا ہے جس کے یہ اجزاء ہوتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس کے پہلے شعر کو مطلع اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، یعنی جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ غزل۔ تو اس کا جواب ہے غزل۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس کے درج ذیل اجزاء ہوتے ہیں تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا، تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے قصیدہ۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جو ردیف اور قافیے سے عاری ہوتی ہے، یعنی اس میں ردیف اور قافیہ نہیں پایا جاتا، البتہ اس میں وزن اور بحر کی پابندی کی جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی، واقعہ یا داستان بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے مثنوی۔ اگلا سوال دیکھیے، ایک ہندی صنف سخن جو گانے کے لیے مخصوص ہے کیا کہلاتی ہے؟ اس کا جواب ہے گیت۔ اگلا سوال دیکھیے، وہ نظم جس میں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا کسی کی برائی کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہجو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔